بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے مخارج کے متعلق چیزوں کو سیکھا، آج بھی انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ تو کچھ جو ہے حروف کے مخارج آپ کے سامنے میں نے عرض کیے تھے کہ کس حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان کا دوبارہ مختصر سا اعادہ 1-2 منٹ میں کر کے پھر انشاءاللہ اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج جو ہیں ہر حرف کو اس کے جس جگہ سے وہ ادا نہ ہونا ہے اس جگہ کو اس کا مخرج کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے میم ہمارا جب ہم ادا کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، ان کے ملنے سے حرف میم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، میم کے اندر دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں۔ جن کو ذرا کمزور ہے نظر ان کی، وہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آیا کریں تاکہ ہر آدمی کو جو ہے واضح طور پر سمجھ آئے اور کیا ہے ہر چیز نظر آئے، کلیئر ہو۔ یہ آپ کے سامنے میم آپ کو نظر آ رہا ہے، دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں لیکن اوپر والے دانت اور نچلے دانت آپس میں نہیں مل رہے۔ یہ میم کی ادائیگی اس طریقے سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس اگلا حرف جو تھا وہ با تھا۔ با کے اندر بھی دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے ہیں، دونوں کو ادا کرتے وقت ہونٹ تو آپس مل رہے ہیں لیکن دانت جو ہے وہ آپس میں نہیں مل رہے، با۔ اور یہ تقریباً سب کا درست ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے واو جو ہے یہ ایسا حرف ہے کہ جس کو ادا کرنے میں عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ واو ادا کرتے وقت اوپر والے دانت نچلے ہونٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ عربی کے اندر واو کس طرح ادا ہوگی، دونوں ہونٹوں کو صرف گول کرنا ہے، واو۔ شروع میں بھی ہونٹ گول کریں گے، آخر میں بھی، اس لیے کہ اس کا تلفظ ایسے ہے، واو۔ اس میں اوپر والے دانت نچلے ہونٹ کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے۔ لیکن جو اگلا حرف فا ہے، فا کو ادا کرتے وقت اوپر والے دانت نچلے ہونٹ کے ساتھ لگتے ہیں۔ پڑھیں ذرا، فا۔ ہاں، اس میں اوپر والے دانت نچلے ہونٹ کے ساتھ لگ رہے ہیں، تو یہ فا کو ادا کرتے وقت تو لگیں گے اوپر والے دانت، لیکن واو کو ادا کرتے وقت یہ نہیں لگنے چاہیے۔ یہ تھا ہمارا گزشتہ سبق کا ایک سلائیڈ تھی۔ اب جو ہے اگلی سلائیڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسے حرف ہیں کہ جو زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ نمبر 1 سا ہے، نمبر 2 زال ہے اور نمبر 3 وا۔ سا کے اندر بھی زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا کنارہ، سا۔ ہاں، یہ زبان کی نوک جب تک اوپر والے دانتوں کے کنارے پر نہیں لگے گی سا ادا نہیں ہوگا، بلکہ سین بن جائے گا، حرف بدل جائے گا، اور حرف بدل گیا تو لفظ بدل گیا، لفظ بدل گیا تو معنی بدل گیا۔ تو سا بھی اسی طرح ادا ہوگا، زال بھی اسی طرح سے ادا ہوگا اور وا بھی اس طرح ادا ہوگا۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وا کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو تھوڑا سا ہم نے اوپر کو اٹھانا ہے تاکہ حرف موٹا ہو جائے۔ کسی بھی حرف کو اگر موٹا کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں، زبان کی جڑ کو ہم نے، مثال کے طور پر یہ زبان ہے، اس کی جو آخر میں جڑ ہے جہاں سے وہ لگی ہوئی ہے، منہ کے اندر ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے تو حرف جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ زبان کی جڑ جو ہے یہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے، تو اس کو ادا کرتے وقت ایک تو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے گی اور ساتھ ہی ساتھ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھے گی، تو حرف جو ہے یہ موٹا بھی ہوگا اور اس کے مخرج سے ادا ہوگا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے وا، وا۔ سا اور زال کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کو نہیں اٹھی، بلکہ کیا ہے، صرف وا کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اٹھ رہی ہے۔ آپ کے سامنے یہ سا اور زال میں زبان اور اوپر والے تالو کے درمیان فاصلہ اور گیپ زیادہ ہے۔ سا کو ادا کرتے وقت بھی زیادہ ہے، زال کو ادا کرتے وقت بھی زیادہ ہے، لیکن وا کو ادا کرتے وقت یہ زبان کی جڑ اور اوپر والے تالو کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرف موٹا ہوگا، اس لیے اس زبان کی جڑ کو اوپر اٹھانا پڑے گا۔ تو اس کو پڑھیں گے وا۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔
تو یہ کیا ہے؟ ہمارے 3 حرف ہیں جو زبان کی نوک اور اوپر والے داندوں کے کنارے سے ادا ہوگی۔ اگلے 3 حرف جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے تا اور دال سب کا درست ہے اور اس کا مخرج بھی سب کا ٹھیک ہوتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تا اور تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تا نمبر 1 تو باریک ادا ہوتا ہے اور نمبر 2 نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ پڑھیں ذرا، تا۔ اب نہ اس میں زبان کی جڑ کو اٹھانا پڑا، نہ اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا پڑا، نرمی کے ساتھ اور اپنی حالت میں سکون کے ساتھ، تا۔ لیکن جب یہ تو حرف ادا کریں گے تو زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر ادھر اور ادھر زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے درمیان فاصلہ اور گیپ زیادہ تھا، لیکن تو کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کو اٹھ گئی، اس لیے کہ یہ حرف موٹا ادا ہوگا۔ تو اس کو ادا کرتے وقت نمبر 1 تو زبان کی جڑ بھی اٹھے گی، موٹا ادا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ موٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے سختی کے ساتھ تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو، ایک تھا تا، دوسرا ہے تو، نیکسٹ میں۔ تو یہ کیا ہے؟ 3 حرف ایسے تھے کہ جو ہم نے دیکھا کہ تا اور تو ان کے اندر جو ہے یہ ہم نے فرق کو واضح کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگلے 3 حرف جو ہیں اس کا مخرج بھی سب کا درست ہوتا ہے، اس کے مخرج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا تقریباً درست ہوتا ہے۔ زا، سین اور صاد ان تینوں کا مخرج ایک ہے، اور سین اور صاد کے اندر فرق رکھنا ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا، سین باریک ادا ہوگا اور صاد کیا ہے؟ موٹا ادا ہوگا۔ تو اس میں دیکھیں کہ زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے، لیکن صاد کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ ایک کیا ہے؟ آپ کے سامنے زبان کی جڑ اوپر کو اٹھ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرف جو ہے وہ موٹا ادا ہوگا۔ پڑھیں ذرا، سین، اس میں زبان اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن صاد کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اٹھے گی، صاد۔ یہ کیا ہے؟ دونوں کے اندر فرق ہے۔ نیکسٹ لائن۔ تو یہ سین اور صاد۔ اس کے بعد آگے لام، نون اور را، یہ 3 ایسے حرف ہیں کہ جو سب کے درست ہوتے ہیں۔ اس میں ہمیں مزید جو ہے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھیں ذرا، لام، نون، را۔ یہ را کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی موٹے اور باریک حرفوں کے اندر۔ تو اس میں ہمیں فی الحال یہاں پر لام، نون اور را کے مخرج میں جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، سب کا تقریباً درست ہوتا ہے۔ نیکسٹ لائن۔ اب اگلے 3 حرف جو ہیں یہ بھی تقریباً سب کے درست ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے یہ اوپر والے تالو کے ساتھ لگتا ہے۔ پڑھیں ذرا، جیم، شین، یا۔ نوٹ کریں خود ہی کہ زبان کی جو درمیان کا حصہ ہے یہ اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے، یہ اوپر والا جو یہ سخت حصہ ہے یہاں پر اس کے ساتھ لگتا ہے۔ پڑھیں، جیم، شین، یا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مخرج۔ نیکسٹ۔ اب جو ہے آگے 3 حرف ایسے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے نظر تو آ رہی ہیں، لیکن اس میں یہاں پر واضح نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں، پھر ایک اور تصویر ہے اس میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا۔ پہلے آپ نوٹ کریں کاف اور قاف۔ اب یہ 2 حرف ایسے ہیں کہ جو اردو کے اندر بالکل ایک ہی طرح سے استعمال ہوتے ہیں، عموماً لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، لیکن کیا ہے عربی کے اندر ان میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس میں فرق نہیں رکھیں گے تو یہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، یہاں پر بعض اوقات معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ نمبر 1 تو ہے نقطوں والا قاف، اس کے ساتھ ہے قل، اور نمبر 2 جو ہے اس طریقے سے ڈنڈے والا کاف، یہ بھی قل۔ اب دیکھیں نقطوں والا قاف جو ہے اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا۔ اس میں تھوڑا سا مخرج میں فرق یہ ہے کہ جو نقطوں والا قاف ہے یہ موٹا ہے، اس میں زبان کی بالکل آخری جڑ جو ہے، آخری حصہ، وہ اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے اور موٹا ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے قل۔ اور دوسرا جو ڈنڈے والا کاف ہے یہ ہم عام طور پر جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کا آخر سے تھوڑا سا اگلا حصہ وہ اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ باریک ہوتا ہے۔ اردو میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ ڈنڈے والا کاف پڑھتے ہیں عموماً، تو یہ کل پڑھیں ذرا، یہ سب کا درست ہوتا ہے۔ لیکن نقطوں والا قاف کو ادا کرتے وقت ہم نے کیا ہے، زبان کا بالکل آخری حصہ
اور اوپر والے کے تالو کے ساتھ لگانا ہے اور موٹا پڑھنا ہے. اس کو ہم نے پڑھنا قل قل. ہاں ایک ہے کل کل، ایک ہے قل. یہ یہاں سے آپ کو ایک اور میں تصویر دکھاتا ہوں جس کے اندر یہ چیز یہ آپ کے سامنے دو، یہ قاف نقطوں والا ہے اور یہ کاف جو ہے یہ ڈنڈے والا. اب نقطوں والا قاف جو ہے اس کو ادا کرتے وقت زبان کا بالکل آخری حصہ، نقطوں والا قاف میں زبان کا بالکل آخری حصہ یہ اوپر لگ رہا ہے قاف، اور یہ والا کاف ادا کرتے وقت زبان کا آخری سے تھوڑا سا اگلا حصہ اس میں بالکل ساتھ ملا ہوا ہے، یہ والا آپ کے سامنے. اور اس کے اندر جو ہے یہ آپ کا آخری حصے سے تھوڑا سا اگلا حصہ، تو یہ باریک ادا ہوتا کاف. ایک ہے یہ والا کاف، اس کو ہم پڑھیں گے کل، اور یہ والا کس طرح پڑھیں گے قل قل. یہ کاف اور قاف کے درمیان فرق ہے، یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. اگر نہیں فرق کریں گے تو حرف بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، تو اس لیے اس کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو حرف کی ادائیگی سے. اچھا اب اگلا حرف جو ہے ہمارے پاس یہ ہے ضاد. اب ضاد کا مخرج پورے حروف تہجی میں تھوڑا سا مشکل ہے، آج بھی میں انشاءاللہ اس کو عرض کر دیتا ہوں، کل اس کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. ضاد کا مخرج ایسا ہے کہ زبان کی جو سائڈیں ہیں، زبان کی جو سائڈیں، ایک دائیں سائڈ ایک بائیں سائڈ، اس سائڈوں کو ہم نے اوپر والے دانتوں کی اوپر والی جو داڑیں ہیں یہ اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگانا ہے. زبان کی سائڈ مثال کے طور پر یہ زبان ہے، زبان کی یہ سائڈ ہے، اس کو ہم نے لگانا ہے یہ اوپر والی داڑوں کے ساتھ. یہ اس طریقے سے چاہے دائیں طرف سے لگائیں یا بائیں طرف سے لگائیں اس طریقے سے. بعض لوگ اس کو خالص دال پڑھتے ہیں دواد، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں زا کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے. ان دونوں کے مخرج سے نہیں ادا کریں گے، بلکہ زبان کی سائڈیں جو ہیں اس کو ہم لگائیں گے اوپر والی داڑوں کے ساتھ. یہ اس طریقے سے دائیں طرف سے لگائیں یا بائیں طرف سے لگائیں، یہ ہے ضاد کا اصل مخرج. نہ تو یہ خالص دال ہے دواد اس کو پڑھیں گے، نہ خالص زاد ہے، بعض لوگ اس کو زاد پڑھ دیتے ہیں، یہ زاد بھی نہیں ہے داد بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے یہ اس کا مخرج یہ ہے، اس سے ادا کریں گے تو یہ حرف جو ہے یہ صحیح ادا ہوگا اور کیا ہے یہ صحیح درست ہوگا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے زبان کی سیٹ کریں، زبان کی سائڈوں کو لگائیں اوپر والی داڑوں کے ساتھ، پھر وہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے ضاد. ہاں اس میں تھوڑا سا آپ کو مشق کرنی پڑے گی، تھوڑا سا شروع میں تکلف کرنا پڑے گا، بار بار مشق کریں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم بار بار اس کی مشق کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کیا ہے بالکل درست ہو جائے گا. تو یہ اس کا مخرج ہے ضاد ضاد. ہاں قاف اور کاف کا بھی دوبارہ دہلاتے ہیں ایک دفعہ. باریک ڈنڈے والا کاف جو ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کاف. اور دوسرا جو ہے یہ نقطوں والا قاف قاف. ضاد. ہاں ضاد نہیں پڑھنا زاد نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے زبان کو پہلے سیٹ کریں گے، وہاں پر سائڈوں پر لگائیں گے داڑوں کے ساتھ، اس کو ہم پڑھیں گے ضاد ضاد. جی نیکسٹ. تو یہ کیا ہے ان تین حرفوں کے مخرج ہیں. اس کے بعد آخری جو ہے ہمارے پاس سلائیڈ ہے، اس کو ہم دہرا کے مکمل کرتے ہیں. اب یہ حمزہ ہا عین اور ہا، یہ حمزہ، اب یہ ان کے درمیان فرق رکھنا ضروری ہے. حمزہ اور عین یہ دو حرف ہیں جس میں عموماً عام طور پر لوگ جو ہے حمزہ اور عین میں فرق نہیں رکھتے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اور اسی طریقے سے ہا اور ہا یہ دو حرف، ان میں بھی فرق رکھنا ضروری ہے. اس کو ہم جب پڑھیں گے یہ ہا اور عین دونوں حرف جو ہیں یہ والے یہ کیسے ادا ہوتے ہیں؟ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے ہمارے تین حصے ہوتے ہیں، اوپر والا، درمیان والا اور نیچے والا. یہ ادا ہوتے ہیں بالکل درمیان والے حصے. کیسے؟ ہا، یہ والا پڑھ رہا ہوں پہلے میں، یہ والا ایک ہو ہا ہا، یہ والا گول ہا ہے، اس کو ہم جیسے پڑھتے ہیں اردو میں، باقی تقریباً سب کا درست ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے ہا. ہاں یہ تقریباً سب کا درست ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے. یہ والا جو ہے یہ سارے عموماً غلط پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم نے تھوڑا سا مشق کرنی ہے تو یہ درست ہو جائے گا. یہ پڑھیں گے ہا
ہا. ہاں یہ ماشاءاللہ اکثر دوستوں کا 2 تھا 4 مرتبہ پڑھنے سے درست ہو گیا، تو تھوڑی سی اس کی مشق کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ کیا ہے درست ہوتا چلا جائے گا. تو آخری حرف جو ہے یہ ہم پڑھ کے اس کو مکمل کرتے ہیں، عین. عین بھی اسی طرح ادا ہوگا. اس کو ہم نے عموماً کیا اردو کے اندر جس طرح ہم پڑھتے ہیں عین، عین نہیں پڑھنا، اس کو بھی ہم نے حلق کے درمیان سے عین عین، تھوڑا سا تکلف کرنا پڑے گا شروع میں، عین. تو یہ کیا ہے عین کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کے لیے زبان کا جو درمیان کا حصہ ہے اس سے ہم ادا کریں گے. کل میں اس کے تفصیل کے ساتھ اس کی مخرج بتاؤں گا، ہا کا اور عین کا، اسی طرح سے ہا کا اور حمزہ کا. تو انشاءاللہ جو ہے یہ کل کی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حمزہ، ہا، عین، ہا، یہ جو ہے ان چاروں کے مخرج جو ہے تفصیل کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.